الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ عمل آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا روزگار کی پریشانیاں، آپ کے ہر مسئلے کا یہ حل ہے۔ کن فیکون والی نماز، اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس نماز سے آپ کے ہر مسئلے ایک ہی دن میں حل ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ کریم آپ کو ملے گا۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گھر، روزگار یا نوکری کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ہر طرح کی حاجت کے لیے، ہر طرح کی پریشانی کے لیے، ہر طرح کی مشکل کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ تو بنا وقت ضائع کیے اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے شب جمعہ کو یعنی جمعرات کے بعد اور جمعہ آنے سے پہلے والی رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے غسل کر کے، نہا کر، پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں اور 4 رکعت نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اور اس کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 4 رکعت نفل نماز حاجت کی، میرا رخ قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نیت کر لینی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے مکمل ڈیٹیلز بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ بآسانی یہ عمل کر سکیں۔ تو آپ نے 4 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے اور آپ نے یہ 4 رکعت اکٹھے پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے نہیں پڑھنے۔ تو نیت کر کے آپ نے نماز شروع کرنی ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین پڑھ کر آپ نے بنا کوئی دوسری سورت پڑھے آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بس اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 99 یا 101 آپ نے نہیں پڑھنا، 100 کی تعداد کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لینا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد بنا کوئی دوسری سورت پڑھے یعنی وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ کر 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، الا الی اللہ نصیر الامور، آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لینا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد بنا کوئی دوسری سورت پڑھے نصر من اللہ وفتح قریب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر
تیسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح سورہ فاتحہ وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ کر بنا کوئی بھی سورت پڑھے آپ نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لینا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھ کر 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، آپ نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع کر لینا ہے اور نماز پوری کر لینی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مکمل توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ تعداد اوپر نیچے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو عمل نماز میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہ آپ 99 یعنی 99 یا 101 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، آپ نے وہ 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اور 100 کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے، صحیح تعداد جاننے کے لیے آپ انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں یا کاؤنٹر یا تسبیح کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کی نیت سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، تو آپ نے 100 کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جب آپ سلام پھیر چکیں تو آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں 200 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ نے یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کی طاقت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کتنی طاقت اور برکتیں رکھی ہیں۔ ابھی آپ نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی یا پوری ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ نگہبان۔